میری شادی ایک ان پڑھ سے ہوئی تھی جبکہ میں پڑھی لکھی ہوں۔ میرا نام شہزادی ہے۔ سچ بتاؤں تو میرا خواب تھا ایک پڑھا لکھا اچھا کمانے والا لڑکا، لیکن کچھ مجبوریوں میں عمر سے میری شادی کر دی گئی۔ مجھے عمر سے بدبو آتی تھی، ان کا کام اتنا اچھا نہ تھا۔ خیر میں اللہ کے سامنے رو کر دعا مانگتی تھی کہ یا اللہ، یا تو عمر کو مار دے یا پھر میری اس سے جان چھڑوا دے کسی بھی طرح۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ وہ جاہل سا جسے بولنے کا بھی پتہ نہیں تھا، ہر بات پہ میں عمر کو بے عزت کرتی، تنقید کرتی، عمر پہ غصہ کرتی۔ عمر مجھے پیار سے سمجھاتا، کبھی چپ ہو جاتا، کبھی غصہ ہو کر گھر سے باہر چلا جاتا۔ میں ایک بار جھگڑ کر امی ابو کے پاس چلی گئی اور ضد کی کہ بس طلاق لینی ہے عمر سے۔ امی ابو نے بہت سمجھایا کہ بیٹی لڑکا اچھا ہے، ایسا نہ کرو، بس بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے، باقی کیا کبھی اس نے تم پہ ہاتھ اٹھایا ہے یا کبھی اس نے تمہیں گالی دی ہے؟ لیکن میں بس طلاق لینا چاہتی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا کہ وہ مجھے خرچہ نہیں دیتا۔ امی ابو نے عمر کو بلوایا، وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ امی ابو کہنے لگے، عمر کیوں بھائی تم شہزادی کو خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ عمر بابا سے مخاطب ہو کر بولا، انکل جی جو کما کر لاتا ہوں سب اخراجات نکال کر جو بچتا ہے شہزادی کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہوں۔ میرے چچا تایا سب موجود تھے وہاں۔ میں بولی، مجھے 30,000 روپے ہر مہینے چاہیے، بس اس شرط پہ ہی جاؤں گی میں عمر کے ساتھ۔ عمر خاموش ہو گیا، سر جھکائے بیٹھا تھا۔ چاچا بولے، ہاں عمر بھائی تو دے سکتا ہے 30,000 خرچہ؟ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر میری طرف دیکھنے لگا، لمبی سانس لی، پھر بولا، ٹھیک ہے میں شہزادی کو 30,000 روپے دوں گا الگ سے ہر مہینے۔ میں نے دل میں گالی دی، کمینے دیکھنا جینا حرام کر دوں گی تمہارا۔ میں عمر کے ساتھ چلی گئی۔ ہم بجلی، پانی، گیس کا بل، راشن کھانا سب اخراجات بھی تھے۔ عمر سے جب بھی پوچھا کیا کام کرتے ہو تو کہتا گورنمنٹ آفس میں کام کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ نہ میں نے کبھی پوچھا اور نہ ہی اس نے کبھی بتایا۔ خیر عمر مجھے ہر مہینے 30,000 روپے دیتا۔ ایک دن میں نے کہا مجھے آئی فون لے کر دو، میں بس تنگ کرنا چاہتی تھی کہ عمر مجھے طلاق دے دے۔ عمر مسکرانے لگا، میرے پاؤں پکڑے اور بولا، شہزادی لے دوں گا، پریشان نہ ہو، تم بس مجھے چھوڑ کر جانے کی بات نہ کیا کرو، جو کہو گی وہی کروں گا۔ میں کبھی کھانے میں مرچ ڈال دیتی تو کبھی زیادہ نمک۔ وہ تھکا ہارا کام سے آتا، کھانا کھا کر بے ہوشوں کی طرح سو جاتا۔ نہ جانے کون سا کام کرتا تھا کہ اتنا ہی تھک جاتا۔ میں جتنی نفرت کرتی اس جاہل سے، وہ اتنی ہی محبت کرتا تھا مجھ سے۔ میں ایک دن اپنی دوست کے ساتھ کار میں شاپنگ کرنے جا رہی تھی شہر کے سب سے مہنگے اور بڑے مال میں۔ جب ہم ایک بس کے اڈے کے پاس سے گزر رہے تھے، میری زندگی نے یہ جو لمحہ دیکھا، میں بے جان ہو گئی۔ وہ عمر جس سے میں بہت زیادہ نفرت کرتی تھی، جس کو میں جاہل، ان پڑھ کہتی، جس کو کبھی میں نے پیار سے کھانا تک نہیں دیا، جس کا کبھی حال نہیں پوچھا تھا، جسے میں انسان ہی نہیں سمجھتی تھی، جسے میں قبول ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ عمر سر پہ بوجھ اٹھائے کسی کا سامان بس پر چڑھا رہا تھا۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، پرانے سے کپڑے پہنے، پسینے سے شربرو، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی پہنے ہوئے۔ اف میں مر کیوں نہیں گئی وہاں؟ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ میرے لیے کیا کچھ کر رہا تھا؟ اتنے میں ایک شخص بولا، اوئے چل یہ سامان اٹھا اور دوسری بس کی چھت پہ لوڈ کر۔
عمر کو شاید بھوک لگی تھی، ہاتھ میں روٹی پکڑی، رول کیا ہوا، ساتھ روٹی کھا رہا تھا، ساتھ سامان اٹھا رہا تھا۔ میں قربان جاؤں، میرا عمر میرے لیے کس درد سے گزر رہا تھا۔ میں آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا کام ختم ہوا۔ وہاں سائڈ پہ ایک دکان کے سامنے عمر نیچے زمین پر بیٹھ گیا۔ کتنی بے بسی، تھکن تھی عمر میں۔ سارا دن وہاں درد سہنا، رات کو میری باتیں۔ وہ حادثہ تھا یا اللہ کی مرضی، بس میرا دل بدل گیا۔ میں بن بتائے کچھ خریدے گھر واپس لوٹ گئی۔ بہت روئی تھی، بہت زیادہ۔ عمر کو پلاؤ پسند تھا، میں نے پلاؤ بنایا۔ عمر جب گھر آیا میں اسے کھانا نہیں دیتی تھی، خود گرم کر کے کھاتا تھا۔ کہانی اچھی لگے تو اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل زبردست اردو اسٹوری کو لازمی سبسکرائب کریں۔ عمر گھر آیا، مجھ سے سلام کیا، کچن میں گیا، پلاؤ دیکھ کر بولا، شہزادی آج تو آپ نے کمال کر دیا، 1 سال بعد پلاؤ کھانے لگا ہوں۔ کھانا پلیٹ میں ڈال کر میرے پاس بیٹھ گئے، کھانا کھانے لگے۔ میں عمر کی طرف دیکھی جا رہی تھی۔ عمر کتنا درد سہتا ہے اور بتاتا بھی نہیں کہ میں کتنی اذیت اسے دیتی ہوں، کوئی شکوہ نہیں کرتا۔ عمر پہ آج مجھے بہت زیادہ پیار آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا سینے سے لپٹ جاؤں۔ عمر نے کھانا کھایا، پھر جیب سے پیسے نکالے، کہنے لگا، یہ لو شہزادی آپ کے 30,000 روپے۔ میں چیخ کر رونے لگی، عمر کے پاؤں چوم لیے۔ عمر مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے عمر کچھ نہیں چاہیے، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے۔ عمر حیران تھا کہ مجھے کیا ہو گیا۔ عمر نے میرا ہاتھ تھاما، بولے، اگر یہ پیسے کم ہیں تو اور لا دوں گا، پلیز مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ کہنے لگے، شہزادی بہت بھولی ہو تم، پاگل، تم بچھڑنے کے بعد کہاں بھٹکو گی، خدا جانے۔ بہت پیار کرتا ہوں نا تم سے، اس لیے خود کو کوئی تم سے دور نہیں کر سکتا۔ میں عمر کے سینے سے لگ گئی۔ آج مجھے نہ کوئی آئی فون چاہیے تھا، نہ کوئی بڑا گھر، نہ کوئی گاڑی۔ مجھے اب دنیا کی کوئی خبر نہ تھی۔ میری دنیا، سب کچھ میرا عمر بن چکا تھا۔ ہم عورتیں کیسے منہ پھاڑ کر کہہ دیتی ہیں، جب کھلا نہیں سکتے تو شادی کیوں کی؟ بات بات پہ جھگڑا اور طعنے شروع کر دیتی ہیں۔ کبھی اپنے شوہر کا وہ چہرہ دیکھنا جس میں نے عمر کا دیکھا تھا۔ خدا کی قسم ہم ایک سانس نہ لے سکیں اس ماحول میں۔ یہاں مرد اپنی فیملی کے لیے خود کو قربان کر دیتا ہے، جتنا شوہر کماتا ہے اس پہ خوش رہو، پیسہ بھی سب کچھ نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم مجھے بڑی گاڑیوں اور اے سی والے محل میں وہ سکون نہیں ملا جیسا سکون مجھے عمر کی باہوں میں آتا ہے، جو سکون عمر کا سر دبانے میں آتا ہے، عمر کی پسند کے کھانے بنانے میں۔ ہم سفر کی بے بسی کو سمجھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح۔ آپ کا شوہر بلا وجہ آپ سے کبھی جھگڑا نہیں کرے گا۔ عمر اب میری زندگی ہے اور میں عمر کی شہزادی ہوں۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل زبردست اردو اسٹوری کو لازمی سبسکرائب کریں اور پلیز ویڈیو کو اینڈ تک واچ کیا کریں، اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔